انسان دنیا کے اندر آیا ہے اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے۔ آخرت مقصود ہے، دنیا ذریعہ مقصود ہے، توحید مقصود ہے، رسالت ذریعہ مقصود ہے۔ آخرت یہ انسان کی زندگی کا مقصود ہے کہ دنیا میں آیا ہے کیا کرنے کے لیے، کہ اللہ نے دنیا کی عارضی زندگی دی ہے، آخرت کی ہمیشہ کی دائمی زندگی سنوارنے اور بنانے کے لیے۔ جو شخص دنیا سے گیا ہے اس حال میں کہ اپنی آخرت بنا کر گیا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اپنی آخرت بگاڑ کر گیا ہے وہ ناکام ہے۔ حضرت امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تبع تابعی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں اور قرآن مجید کے بہت بڑے قاری ہیں۔ حضرت کا انتقال ہونے لگا۔ جب انتقال ہونے لگا تو انتقال کے قریب ان کی ہمشیرہ محترمہ ان کے قریب آ کے کھڑی ہوئی اور رونے لگی۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہن کیوں روتی ہے؟ دنیا سے تو سب نے جانا ہے، میں بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ بہن نے کہا کہ اس وجہ سے نہیں روتی کہ آپ جا رہے ہیں، میں اس وجہ سے روتی ہوں کہ دنیا میں انسان آیا ہے آخرت بنانے کے لیے۔ آج آپ کی مہلت ختم ہو رہی ہے، معلوم نہیں آپ اپنی آخرت بنا کر جا رہے ہیں یا بگاڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ موت کا وقت ہے، ریاکاری نہیں، کوئی اور بھی نہیں، تو میری بہن ہے، تجھے میں راز کی بات بتلا رہا ہوں کہ اس مقام پر جہاں میری موت واقع ہو رہی ہے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، زندگی میں نے 24,000 بار قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے محروم نہیں فرمائے گا اپنے کلام کی برکت سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان آیا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور ساتھ ہی یہ دور فتن ہے۔ یہاں ایک فتنہ یہ ہے کہ حضرت قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ نہیں، تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا مفہوم جانتے ہوں تلاوت کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بغیر مفہوم جانے تلاوت کریں گے یہ طوطے کی طرح سے رٹنا ہے، اسے حفظ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ یہاں دیکھیے، اگر نظر ہو قرآن اور حدیث پر، آپ طلباء ہیں، آپ یہ باتیں یہاں سے سیکھ کر جائیں تاکہ عملی زندگی کے اندر تزلزل کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے پر جو نیکیاں بیان فرمائی ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ جب ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو حضرت نے مثال فرمائی الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں، اس پہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم کے معنی تو آپ جانتے ہیں نا؟ نہیں، تو معلوم ہوا کہ اجر و ثواب معنی جاننے پر نہیں، یہ تلاوت کا مستقل جو ہے اجر و ثواب ہے۔ حضرت کی حدیث سے بات واضح ہوگی۔ لہذا یہ فتنہ جو آج یہ پیدا ہوا کہ جی تلاوت کا فائدہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے تلاوت کا فائدہ پوری طرح سے واضح ہو رہا ہے۔ تو یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت وہ سورت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے یہ ایک سورت ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کیا ہے، اس کا احساس دلانا ہے کہ کہیں دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے اصل جو مقصد ہے وہ اس سے غفلت نہ ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہاں فرمایا ان الانسان، یقیناً انسان،
انسان کا ذکر کیا، مخلوقات کا ذکر نہیں کیا۔ اصل جو نفع نقصان ہے وہ انسان کا ہے۔ یہ مخلوقات قیامت کے دن ساری مخلوقات کھڑی ہوں گی۔ جب یہ ساری مخلوقات کھڑی ہوں گی، حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوگا۔ قبر سے نکلنے سے قیامت اور جہنم میں جانے کا جو وقت ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ 1,000 سال حساب کتاب کا ہے۔ انتظار میں کھڑے ہیں یہ سورج جو اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، یہ بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب میل کے معنی محدثین نے 2 فرمائے ہیں۔ ایک ہے میل فاصلہ 2,000 گز کا۔ پھر یہاں ایک بات سے متوجہ کرتا چلوں، غور کرتے جائیں تو قدم قدم پر اشارات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 1 میل 2,000 گز کا تھا، تو اسلامی سلطنت میں میل 2,000 گز کا رہا۔ انگریزوں نے جہاں ہمارے خیالات تبدیل کیے ہیں وہاں ہر بات میں تبدیلی کی ہے، تو یہ 1 میل 1760 گز کا کیا ہے 2,000 گز کی بجائے، اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ کیسے مسائل پیدا ہوئے؟ سفر کی مسافت کتنی ہو کہ اس مسافت پر آپ نماز قصر فرمائیں گے؟ اب 2,000 گز 1760 گز، بات تو میل کی آ گئی، اس کی وجہ سے پھر الجھن میں ڈال دیا تاکہ ان کی نمازیں قبول ہی نہ ہونے پائے۔ اس انداز سے قدم قدم پر یہ سازشیں اہل باطل کی موجود ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا، جو بات اپنی ہے اس طرف میں آ رہا ہوں۔ تو بعض محدثین نے کہا کہ 1 میل کا فاصلہ یہ 1 میل کا 2,000 گز، بعض حضرات نے کہا کہ میل سے مراد 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ یہ سورج جو 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ اس وقت آپ پنکھے چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ نہیں ہے، اندر بیٹھے ہیں، پنکھے چلا کر بیٹھے ہیں، اور اس وقت بھی اس پنکھے چلانے میں بھی تھوڑی سی حرارت محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ جب سورج بالکل اس حالت میں ہوگا تو گرمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اس حال میں کافر بھی کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اس انتظار کی کیفیت سے ہمیں نجات دلائی جائے۔ یہ کیفیت ہے۔ جب یہ کیفیت ہے تو درخواست کی جائے گی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حساب کتاب شروع فرمائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہوا ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور وہ سجدہ دنیا کے 10 سال کے برابر ہوگا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں کلمات ڈالیں گے، ان کلمات سے میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیں، ہم حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیے قدم قدم پر پھر اشارات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ دیکھیے یہاں سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ میں فرمایا کہ اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ وہ کلمات کیا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا۔ اشارات قدم قدم پر موجود ہیں، لیکن ہم سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور متاثر ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سر مبارک اٹھائیں گے، حساب کتاب شروع کرنے کا حکم ہوگا، جتنی مخلوقات کھڑی ہوں گی سب کا اشارہ حضرت کی طرف ہوگا کہ وہ بابرکت ہستی ہے جس کی وجہ سے اس تکلیف سے ہماری نجات ہوئی ہے۔ حساب کتاب جب ہو جائے گا تو انسانوں کے حساب سے پہلے جانوروں کا حساب کتاب ہوگا۔ جانوروں کا جب حساب کتاب ہوگا، جس جانور نے کسی جانور پہ زیادتی کی ہوگی اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ مر کے مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کیا کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، میں دنیا کے اندر جانور ہوتا، میں دنیا کے اندر گدھا ہوتا، دنیا کے اندر کتا ہوتا، دنیا کے اندر دوسرے جانور ہوتا، کہ آج میں بھی مر کے مٹی ہو جاتا اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ انسان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ نفع نقصان، کہ نفع نقصان آخرت کا ہے اور آخرت کا نفع نقصان انسان کا ہے، اور اس کے بعد جنات کا ہے۔ تو جنات وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آ رہی، ہم کیونکہ ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں اس لیے ہمیں متوجہ کیا گیا۔
کہ ان الانسان لفی خسر، پھر آپ یہاں غور فرمائیں کہ یہاں آپ تو عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں ان الانسان فی الخسر نہیں کہا، لفی خسرین یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے۔ جہاں معرفہ کی بجائے نکرہ استعمال ہو وہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ نقصان وہ ہے جس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کا تدارک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا شدید نقصان ایک ہی لفظ کے اندر یہ حقیقت واضح فرماتی ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے قسم کھا کے والعصر، عصر کی قسم۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر کا وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کہ اس کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جس طرح سے یہ عصر کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے تمہاری زندگی بھی یوں ہی تیزی سے گزر رہی ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو نقصان سے بچا کے اس کو نفع کی طرف لگاؤ، فائدے کی طرف لگاؤ۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ عصر کے معنی زمانے کے ہیں۔ اب اس میں 3 زمانوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلا زمانہ انسان کی اپنی زندگی کا زمانہ، اپنی زندگی کے زمانے کو دیکھے کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اس زمانے میں غور کرو کہ نقصان میں جا رہے ہو یا فائدے میں جا رہے ہو۔ یہ وقت گزر گیا، باقی جتنا وقت ہے زندگی کتنی باقی ہے یہ معلوم نہیں۔ زندگی جو گزر گئی ہے وہ میرے سامنے ہے، زندگی کتنی باقی۔ آئیے نبی اسلام کی خدمت عالیہ میں حاضری دے دیں۔ مسجد نبوی میں نبی اسلام نماز جمعہ کے بعد تشریف فرما ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ، دنیا کے بارے میں تمہاری امیدیں کیا ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت میں زندگی کو بہت مختصر سمجھتا ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے، نماز جمعہ آپ کے پیچھے ادا کی ہے، معلوم نہیں آئندہ جمعہ پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں کل ظہر کی نماز پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا۔ تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں عصر کی نماز پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا۔ میرے محترم دوستو، نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں سوال کیا تھا؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے تو زندگی کے بارے میں سوال کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رحم نماز کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ زندگی وہی زندگی ہے جو نماز والی زندگی ہے، اگر نماز نہیں تو زندگی زندگی نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے۔ چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، اس وقت آپ کی مجلس میں حاضر ہوں، معلوم نہیں گھر تک بھی پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کا جواب سنیے، حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ، تم نے زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، میں اللہ کا آخری نبی یہ بات بھی نہیں جانتا جو سانس اندر یہ ہے وہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، زندگی اتنی مختصر ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جب اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ یہ سرمایہ ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، بنیادی سرمایہ سے کاروبار کرتے ہیں، اگر اس سرمایہ میں اضافہ ہو تو نفع ہے، اگر سرمایہ کم ہو رہا ہو اور فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو تو یہ نقصان ہے۔ اگر اس زندگی سے میں نے آخرت بنا لی ہے تو فائدہ ہے، آخرت نہیں بنائی تو یہ سرمایہ بنیادی وہ میرا ضائع ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہ زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ دوسرا اشارہ، عصر سے مراد تاریخی زمانہ ہے۔ تاریخ کو دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر حکمران رہے اور دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا سکندر رومی کا، آیا ہے حکمران ہوا ہے یونان کا، ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، پورے ملک یونان کا حکمران بنا، پھر وہاں سے فتح کرتے ہوئے چلا، آپ کے اس پاکستانی علاقے کے اندر یہاں کافرستان کے علاقے تک پہنچا ہے۔ یہاں وہ پہنچا ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد 28 سال کی عمر ہے، اتنا بڑا فاتح، یہاں سے واپس جا رہا ہے کہ پھر دوبارہ بعد میں تشکیل کروں گا، اپنی فوج کی آؤں گا۔ یہاں سے جا رہا ہے، ملک مصر میں پہنچا ہے، وہاں کی جو بندرگاہ ہے آج بھی اسی کے نام سے سکندریہ کے سے مشہور ہے، یہاں اس کا انتقال ہوا ہے۔ حالت یہاں آ کے بگڑ گئی، موت کی کیفیت ہے۔
ارسطو بہت بڑا حکیم جس کی کتابیں آج بھی ڈاکٹری، اس کے اصول آج بھی ڈاکٹری کی کتابوں کے اندر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اتنا بڑا حکیم ارسطو اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا استاد ہے، اس کا معالج ہے، اس کے ساتھ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے استاد کو کہ میرا کچھ کرو، وہ سر ہلا رہا ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج کسی مخلوق کے پاس نہیں، یہ خالق کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اس پہ سکندر نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مروں تو مجھے اٹھایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دیے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا فاتح بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تاریخ کو دیکھو، بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، اور اگر اپنی آخرت بنا کر نہیں گئے تو ناکامی کی حالت میں گئے۔ تیسرا اشارہ، مقدس العصر، مقدس خصوصی زمانہ، خاص زمانے کو دیکھو۔ وہ خاص زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے، اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تین زمانوں کو نبی علیہ السلام نے سب سے بہتر زمانہ فرمایا ہے۔ تو اولین زمانہ سب سے بہتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اگر ذہن میں آ جائے تو انشاءاللہ بات کو سمجھنا بالکل آسان ہوگا کہ دیکھیے کہ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے۔ قسم انسان اٹھاتا ہے دو سبب سے، ایک سبب یہ کہ مجبور ہو، پھنس جائے تو قسم اٹھائے گا تو جان چھوٹے گی، تو مجبوری میں قسم اٹھائے گا۔ دوسرا سبب اپنی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں سے پاک ہے، اللہ مجبور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی صداقت واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ نے جو قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی ہیں یہ دعوت غور و فکر ہے کہ اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی کہ اس چیز میں غور کرو۔ تو العصر، مقدس زمانے میں غور کرو۔ اگر تمہاری زندگی صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے تو کامیاب ہو، اگر ان کے مطابق نہیں گزر رہی تو تم نقصان کے اندر ہو۔ تو یہاں اللہ نے معیار بتا دیا کہ معیار حق ہیں کون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھو اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کرو۔ یہ بات آج صبح کے بیان میں بھی میں نے یہ بات گزارش کی کہ اہل باطل نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منحرف کیا جائے، ان سے دور کیا جائے۔ اس بات کی کوشش کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مطابق زندگی، حالات بدل گئے۔ ابھی تازہ ترین بات ہے کہ ہمارے ہاں ملتان یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی۔ تمام یونیورسٹیوں میں یہ تحقیق، جس کو ریسرچ کہتے ہیں، یہ تحقیق کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسلامیات کے شعبے میں تحقیق کے لیے 8 عنوان انہوں نے دیے۔ جب 8 عنوان انہوں نے دیے تو اس میں وہاں وہ لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ہوئی تھی، تخصص جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہوا تھا، وہ لوگ تھے، باقی حضرات تھے۔ ان میں ایک صاحب وہ تھے جو ملتان میں دارالعلوم فتح البرکات میں ماہانہ میرا سبق ہوتا ہے، تو اس سبق میں وہ شریک ہوتے رہے تھے، وہاں کے طالب علم فارغ تھے، اس وقت وہ اسلامیات کے اندر تحقیق فرما رہے تھے۔ ان کا اچانک جو ہے وہ مجھے فون آیا، موبائل بجا، میں نے اٹھایا کہ حضرت میں فلاں بول رہا ہوں، اس وقت میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں اور تمام جو ماہرین ہیں وہ سامنے موجود ہیں، 8 عنوان دیے گئے ہیں، اس پہ ریسرچ کرنی ہے۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ حالات بدل چکے ہیں، حالات بدل گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وراثت میں مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ۔ حالات بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں۔ اب یا تو ایسا ہونا چاہیے کہ عورت کے 2 حصے ہوں، مرد کا 1 حصہ ہو، یا کم سے کم برابر ہونا چاہیے۔ یہ اس دلائل ہیں، اس پہ تحقیق کرنی ہے۔ تو اس بارے میں یہ گفتگو شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ کا نام لیا ان حضرات سے، پروفیسر حضرات سے، کہ یہ ان سے رہنمائی لے لیں، پھر اس کے مطابق پھر آگے اس کی تحقیق کریں۔ تو لہذا میں آواز اونچی کر رہا ہوں اور سب یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ اپنی رائے بیان فرمائیں۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی تو میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قطعی نص فرما دی ہے اسی حصے کی، کیا اللہ کو حالات کی تبدیلی کا علم تھا یا تبدیلی کا علم نہیں تھا؟
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو حالات کی تبدیلی کا علم نہیں تھا تو آپ ایمان سے نکل کے کفر میں داخل ہو گئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حالات کی تبدیلی کا علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجتہادی مسئلہ کیوں نہیں فرمایا، قطعی نص کیوں نازل فرمائی؟ تو اس کے معنی ہے کہ حکمت کے لحاظ سے یہی بات صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، مگر نہ اللہ قطعی نص جو ہے تو نازل نہ فرماتے۔ اس پہ پھر میں نے 15-20 منٹ اپنے دلائل دیے، بحمدللہ وہاں سے جواب آیا کہ اللہ کو جزائے خیر دے، اس عنوان کو ہم تحقیق سے خارج کر رہے ہیں، تو یہ عنوان قابل تحقیق نہیں۔ اگر اس پہ تحقیق کرتے تو کیا ایمان باقی رہتا؟ ایمان باقی نہ رہتا۔ اہل باطل کی کوششیں کس انداز کی ہیں، کس انداز سے یہ گمراہ کر رہے ہیں، اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہو رہا میں گمراہ ہو رہا ہوں، اپنے آپ کو محقق سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ میرے ہاں آئے، آ کے پھر شکریہ بھی ادا کرنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ میرا شکریہ نہ ادا کرو، شکر کرو اس رب کا کہ جس نے تمہیں گمراہ ہونے سے محفوظ فرما دی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہاں والعصر کے صحابہ کرام کو دیکھو، پوری کوشش ہے کہ صحابہ کرام ہم سے منحرف کیا جائے اور ان سے ہٹایا جائے۔ پہلی کوشش اس بات کی گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اذہان بدلے جائیں، لیکن اس کے اندر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ جب کامیاب نہ ہوئے تو اب یہ کوشش کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہیں بدل سکتے، لوگوں کا ذہن بدلا جائے، اور اس کے لیے کوشش ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وجود کے اعتبار سے بھی مٹایا جائے، علم کے اعتبار سے بھی مٹایا جائے، معیار حق ہونے کے لحاظ سے بھی مٹایا جائے۔ اور اس وقت یہ ابھی جو آج کا دن گزرا ہے، یہ 29 ذوالحجہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تکفین ہوئی ہے، تجہیز و تکفین، اور تدفین کا عمل، جنازے کا عمل ہوا ہے۔ وفات حضرت کی 29 ذوالحجہ کی شام کو حضرت کی وفات ہے، تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مغرب کے قریب حضرت کی شہادت ہوئی ہے۔ اب یہ شہادت کیوں ہوئی؟ یہ شہادت اس لیے ہوئی کہ کیا تکلیف تھی لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر تو انسان امن و امان کے ساتھ تھا۔ جب امن و امان کے ساتھ تھا، ایسا امن تو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور امن کا دور ہے تو پھر حضرت کو شہید کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ تو یہ اس وقت تو نہیں ہے، میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ 3 قوتیں انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف مجتمع ہو کر یہ حرکات کی ہیں۔ یہودیت نے بنیاد رکھی، سبائیت نے وجود پکڑا ہے، کس سے؟ یہودیت سے۔ یہودیت نے بنیاد رکھی اور سبائیت کی شکل میں یہ چیز سامنے آئی، اور اس کی پرورش کی مجوسیت نے، آگ کی پوجا کرنے والوں نے اس کی پرورش کی، اور اس کی سرپرستی کی عیسائیت نے۔ ان کو تکلیف کیا تھی؟ یہودیت کو تکلیف یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ان کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا اور وہ خیبر کے اندر منتقل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو میری وصیت یہ ہے کہ ان یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا۔ حضرت نے وصیت فرمائی، اس وصیت پہ عمل کیا کس نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، کہ اپنے دور خلافت میں خیبر سے یہودیوں کو نکالا اور ملک شام کی طرف منتقل کر دیا۔ یہودیت کو یہ تکلیف تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اس کے بعد کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ فلسطین کے فاتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ فلسطین لیا گیا کن سے؟ عیسائیوں سے۔ عیسائیوں کو تکلیف تھی کہ یہ مرکز ہمارے ہاتھ سے چھن گیا، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ تیسری بات، مجوسیت کو یہ تکلیف تھی کہ یہ علاقہ عراق کا اور یہ مصر کا، یہ سارا علاقہ مجوسیت کا علاقہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کی حکومت کو ختم کیا، ان کی حکومت کو اس انداز سے ختم کیا۔ نبی اسلام کی بد دعا تھی ان کے مجوسیت کے لیے، اور وہ بد دعا پوری ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور حضرت کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ آج تک کسی ایک شہر کے اندر بھی مجوسیوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ یہ تکلیف تھی مجوسیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ہمارا اقتدار ختم ہوا ہے۔ پھر یہاں سے ایک بات مزید سمجھنے کے لیے عرض کر دوں کہ غلط فہمی اس سے بھی دور ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں
غزوہ خندق فرما رہے ہیں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں احزاب کی صورت میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا کہ شہر کی حفاظت کی جائے، خندق کھودی جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائیں کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے کھدائی کرنی ہے، یہاں سے یہاں تک آپ نے کھدائی کرنی ہے۔ اب یہاں اللہ کا نظام حکمت دیکھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ تجویز دی تھی، وہ جس ٹولی میں شامل تھے، اس ٹولی کے حصے میں جو حصہ آیا ہے انہوں نے کھودا ہے اس کو، تو ایک چٹان نکلی۔ چٹان کو توڑنے کی کوشش کی، چٹان نہیں ٹوٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رحم کی تربیت کرائی ہے، کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس انداز سے کرائی ہے، یہاں ایک اشارہ دے رہا ہوں ان کی عظمت کا، کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی تھی کہ حضرت خندق کھودی جائے۔ انسانی تقاضے کے تحت خیال آ سکتا تھا کہ میری تجویز پہ عمل ہوا تو کامیابی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح فرمائی۔ تو یہ جماعت کس قدر اصلاح یافتہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کی کتنی اصلاح فرمائی ہے کہ ان کے ذہن کے اندر منفی خیال پیدا ہونے کی گنجائش بھی اللہ نے نہیں رکھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں وہ چٹان آئی ہے، کھودا ہے، اس کو کھود نہیں سکے، توڑ نہیں سکے۔ نبی اسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ حضرت ایک چٹان ہے، نہیں ٹوٹ رہی۔ نبی اسلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے 3 کدال مارے ہیں۔ پہلا کدال مارا، تہی سا ٹوٹا، اس میں سے روشنی نکلی، اہل مدینہ نے وہ روشنی دیکھی۔ دوسرا کدال مارا اسی طریقے سے، اور تیسرا کدال مارا، چٹان صاف ہو گئی۔ حضرت فرمایا ان 3 روشنیوں میں اللہ نے ایک روشنی میں مجھے یمن کے محلات دکھائے ہیں، ایک روشنی میں عراق کی فتح کا اشارہ ہے، ایک روشنی میں شام کی فتح کا اشارہ ہے۔ تو عراق کی فتح یہ مجوسیت کے مقابلے میں فتح ہے، شام کی فتح یہ عیسیت کے مقابلے میں فتح ہے۔ یہاں میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، غور کرتے جائیں تو حالات واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے چیزیں دکھائی ہیں، اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ جملہ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علاقے ہمیں عطا فرمائے گا۔ لفظ ہمیں پہ غور فرما لیں۔ یہ علاقے فتح ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آغاز ہوا فتوحات کا۔ یمن کا کچھ حصہ نبی اسلام کی اپنی دور دنیاوی زندگی میں فتح ہوا ہے، باقی جو علاقے ابو بکر کے دور میں شروع ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح مکمل ہوئی۔ نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ علاقے ہمیں عطا فرمائے گا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق نہیں، خلیفہ راشد نہیں ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کو یہ فرمانا کیسے سچ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا؟ ہمیں تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان کو خلیفہ مانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں سے غور کرتے جائیں کس قدر حقائق اللہ تبارک و تعالی نے نمایاں فرمائے ہیں، واضح فرمائے ہیں۔ ابھی ایک خاتون نے کچھ عرصہ پہلے سوال ہوا، ایک وکیل ہے بہت بڑی پاکستان کی، اس سے سوال ہوا کہ دیکھیے کہ عدالتوں کے اندر انصاف نہیں۔ اس نے کہا کہ انصاف اس دن ختم ہو گیا تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا باغ فدق کا مطالبہ کرنے آئی تھیں اور انہوں نے باغ فدق نہیں دیا، انصاف اس دن سے ختم ہو گیا تھا۔ اب دیکھیے چوٹ کہاں ڈالی ہے، کہاں بات پہنچائی۔ یہ بات پہنچائی تو میرے ہاں صبح کا درس ہوتا ہے الحمدللہ، اس درس میں کچھ لوگ جو مخالفین تھے جن کو یہ موقع چاہیے، تو 3 آدمی صبح میرے درس میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حصہ نہیں دیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فلاح نصف، اگر ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے، تو لہٰذا آدھا حصہ دینا چاہیے تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی مخالفت کی تو قرآن کے منکر ہوئے، تو اولین منکر قرآن کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں جب انہوں نے یہ بات کی، ایمان کا تقاضا کیا ہے، میں کمزور ایمان کا آدمی ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا گریبان پکڑ لیا جاتا اور 2-3 لگا دیے جاتے، اس کو جگہ بھی میری ہی تھی، میری جگہ پہ بیٹھا تھا، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے مقام بھی عزت بھی دی ہوئی ہے، کوئی سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن بس اللہ کا نظام ہے، کمزور ایمان کی بات ہے۔ میں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ باغ فدق مانگنے کے لیے کیوں تشریف لے گئیں؟
اس لیے کہ انہوں نے ان کو خلیفہ مانا تو ان سے یہ باغ فدق مانگنے کے لیے گئیں. تو جب ابوبکر صدیق انہوں نے پہلا خلیفہ مانا، اور جو لوگ ان کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نظریے سے اختلاف کر رہے ہیں یا اتفاق کر رہے ہیں، تو جو ان کے نظریے سے اختلاف کرے تمہارے عقیدے کے لحاظ سے وہ کافر ہے. یا اپنے کافر ہونے کا اقرار کرو یا ابوبکر صدیق کو خلیفہ راشد اول ماننے کا اقرار کرو. اب اس کے بعد اگلا سوال میرا، میں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے، حضرت نے اس کا متولی بنایا ہے دو فرد کو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو امام معصوم ہیں، امام معصوم غصب کی ہوئی چیز کا متولی کیسے بن گیا؟ اب خاموش. تیسرا سوال، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، ان کے ورثاء میں اس باغ کو تقسیم کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کا اختیار رکھتے تھے، مالک تھے، تو انہوں نے ورثاء میں تقسیم کیوں نہیں کیا؟ اب اس پہ بہت چورے ہو گئے. آپ کو پتہ نہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ میں نے کہا کیا آپ بتا دیں. کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کہنے کا انداز یہ کہ میں تو رضی اللہ عنہ اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ امام معصوم ہیں، اور امام معصوم غصب کی ہوئی چیز منت کر کے بھی دی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتا. اب یہ کیونکہ باغ فدق غصب ہو گیا تھا، اب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ورثاء میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، تو اب یہ غصب کی چیز واپس علی تقسیم فرماتے تو ان کو بھی حصہ ملنا تھا، باقیوں کو بھی حصہ ملنا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کو حصہ ملنا تھا. غصب کی چیز کا حصہ کیسے لے سکتے تھے؟ میں نے کہا آپ نے مسئلہ حل فرما دیا کہ باغ فدق چھوٹی جگہ تھی، وہ غصب ہو گئی تو واپس نہیں لینی. خلافت آپ جب نزدیک غصب کر لی تھی تو انہوں نے وہ خلافت کیوں واپس لے لی؟ وہ کیوں قبول فرمائی؟ جب میں نے یہ بات کی، کہا کہ اچھا اجازت، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ کہا اٹھ کر وہاں سے تشریف لے گئے. میرے محترم دوستو، میں ایک بنیادی بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنے عقائد اور نظریات کو پختہ فرمائیں، اس کے اندر تزلزل کی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے. کہ عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اپنا ذہن اس بات کو بنا دیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وابستگی، صحابہ کرام معیار حق ہیں، ایمان میں بھی اعمال میں بھی. لہذا تنقید نہیں، میں نہیں کہہ رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ان پہ تنقید کریں گے. جب وہ تنقید کریں اور ان کی برائی بیان کریں اور کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہو، فرمایا کہ تم نے کہنا ہے کیا؟ میں بھی کہہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر، اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، تمام انسانوں کی طرف سے. تو اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ایسا آئے جو کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کرے. اب حضرت نے جو ارشاد فرمایا جس کا نبی اسلام سے تعلق ہے وہ ان باتوں میں عمل کرے گا. میں کہ لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تآکلوہم ولا تناکحوہم. آپ جانتے ہیں، جو حضرات قواعد سے آگاہ ہیں جانتے ہیں کہ یہ باب مفاعلہ ہے. یہ سارے الفاظ باب مفاعلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور باب مفاعلہ میں دو طرفہ بات ہوتی ہے. تو لا تجالسوہم، نہ اس کے پاس بیٹھو نہ اسے اپنے پاس بیٹھنے دو. ولا تشاربوہم، نہ اس کی کوئی چیز پیو نہ اس کو کوئی چیز پلاؤ. ولا تآکلوہم، نہ کوئی چیز کھاؤ نہ اس کی کوئی چیز نہ اس کو کھلاؤ. اور ولا تناکحوہم، نکاح تو دور کی بات ہے، نہ ان کے ہاں نکاح کرو نہ ان کو اپنے نکاح میں لو. کیوں؟ کہ جب آپ ان کے ساتھ میل جوڑ رکھیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ باطل نظریات آپ کے اندر منتقل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے اور آپ کو اس احساس بھی نہیں ہوگا. ابھی مشہور مفسر جو ہیں، درس چل رہا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ان کی حقیقت کیا ہے. میں نے ایک تجزیہ کیا، میں الحمدللہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور میں یہ سنتا بھی نہیں ہوں. میں اس کی ایک مثال ہے کہ ایک مقدمے کے سلسلے میں میرے خلاف ایک مقدمہ تھا دہشت گردی کا، کہ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور مانا ہوا دہشت گرد ہوں، تو میرے خلاف دہشت گردی کا جو تھا وہ مقدمہ درج ہوا. بہرحال عدالت میں میں پیش تھا، وہاں بات چلی تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے مجھ سے فرمایا، دو تین پیشیاں ہو گئیں، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تو کچھ متاثر ہوئے. تو انہوں نے 4 پیشیوں کے بعد فرمایا کہ پروفیسر صاحب میں نے آپ کا فیصلہ لکھ رکھا ہے.
فیصلہ میں سناؤں گا، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہوں، میرے کوئی سوالات ہیں، اشکالات ہیں، میں آپ کے درس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جس مقام پر میں ہوں تو میں پروٹوکول کی وجہ سے آپ کے درس میں نہیں آ سکتا۔ اللہ آپ کو یہاں لایا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو سوال جواب کی نشست ہو جائے۔ میں نے کہا جی ہو جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جواب آتا ہوگا تو میں دے دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لوں گا۔ بہرحال انہوں نے مجلس کا انعقاد کیا، سوال جواب کی نشست ہوئی۔ سارے سوال جواب تو اس پر عرض نہیں کر رہا، صرف ایک سوال جو میں بات کی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، فرمایا کہ جی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہنے لگے جی ان کو تو ہمارے حضرات سنتے ہیں، پڑھے لکھے طبقہ بھی سنتا ہے، علماء بھی سنتے ہیں، آپ کیوں نہیں سنتے؟ میں نے کہا جی اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر آدمی مصروف ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہے۔ میری مصروفیت یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے سے میری مصروفیت شروع ہوتی ہے اور الحمدللہ رات کے 11-12 بجے تک میری مصروفیت چلتی ہے۔ اور جس دن میں 11 بجے سو جاؤں، میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آج یہ شام کو سو گیا تھا۔ تو اس لیے میرے پاس وقت نہیں کہ میں سن سکوں۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ خالص دودھ لینے کے لیے گھر سے کون باہر جائے گا؟ کہا کہ وہی جس کے گھر میں خالص دودھ نہیں ہوگا وہ باہر جائے گا۔ میرے ہاں الحمدللہ اکابر علماء موجود ہیں، خالص دین میرے گھر کے اندر موجود ہے، مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا میں جو بات پوچھنی ہوتی ہے میں اکابر سے پوچھ لیتا ہوں، ان سے میں نے وابستگی اپنی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ کہہ کے اب میں نے کہا کہ کسی کو اگر سننا ہے، سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں اگر آپ غور فرمائیں تو ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ قرآنی آیات پر اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ اس کے اندر 3 اشارے موجود ہیں۔ ایک اشارہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ جس کو آپ سن رہے ہیں دین کے بارے میں، اس کے بارے میں 3 اشارات، 3 باتوں کی تسلی ضروری ہے۔ پہلی بات، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ عقیدہ صحیح ہے تو اس کی بات سنیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے، صحیح بات بھی کر رہا ہے تو اس کی سننے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ یہ صحیح بات بتا کے کل غلط بات بھی اعتماد آپ کا حاصل کر کے غلط بات آپ کے اندر منتقل کرے گا۔ یہی وجہ ہے آج کے دور کے گمراہی کی، تو اس سے ایک تو اجتناب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ، کن علماء حق سے اس نے استفادہ کیا؟ تیسری بات یہ، کن علماء حق کی اس کو توثیق اور تصدیق حاصل ہے؟ علماء حق سے استفادہ ہے، مدارس سے فارغ ہو کر گئے ہیں، گمراہی کے مرکز بن گئے، لہذا علماء حق کی توثیق اور تصدیق بھی کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہوں تو اس کو سننا جائز ہے، اگر یہ 3 باتیں نہ ہوں تو اس کو سننا اپنے آپ کو ہلاکت اور گمراہی میں ڈالنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ گمراہی ہر طرف جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان 3 لحاظ سے تو میں نے کہا جی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جو سنتے ہیں، تو جب آپ ان کو سنتے ہیں تو کیا آپ نے ان 3 باتوں کی تسلی کی ہے؟ میں کہ نہیں، میں نے نہیں سنا ڈاکٹر صاحب کو، لیکن میں نے کہا میں نے 2 مسئلے ان کے سنے ہیں۔ ایک مسئلہ میں نے براہ راست سنا ہے، ایک مسئلہ مجھے بتایا گیا ہے۔ جو مسئلہ میں نے براہ راست سنا ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ یہ جو وضو کی ضرورت بیان کی گئی ہے یہ تلاوت سے روکنے کا بہانہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب کا جملہ ہے کہ نہ قرآن میں ممانعت ہے نہ حدیث میں ممانعت ہے۔ تو میں نے کہا جی قرآن کے اندر ممانعت موجود ہے کہ سورۃ الواقعہ کے اندر لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کی ممانعت ہے۔ حدیث کی ممانعت یہ ہے کہ طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوائے طاہر ہونے کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ قرآن میں بھی موجود، حدیث میں بھی موجود۔ یا تو ڈاکٹر صاحب کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں، اگر علم ہے تو انہوں نے سمجھا نہیں، اگر انہوں نے سمجھا ہے تو جان بوجھ کے غلط بیانی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی وجہ بھی ہو تو ان کا سننا جائز نہیں۔
اگلی بات انہوں نے یہ کہا کہ اب دیکھیں زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے کہ اگلی بات کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ یہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ 3 طلاق کا ایک ہونا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. 3 طلاق کا ایک ہونا یہ قرآن میں ہے. 3 طلاق کا 3 ہونا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا حکم مانا جائے گا یا نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی؟ تو لہٰذا 3 طلاق کا جو 3 ہونا ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، اس لیے قبول نہیں کی جائے گی. اب میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں قبول نہیں کی جائے گی. کسی مسلمان سے پوچھیں یہی کہے گا. میں کہتا ہوں یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ نبی السلام کے حکم کی خلاف ورزی فرما سکتے ہیں؟ یہ سوچ پیدا ہی کیوں ہوئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حضرت کی خلاف ورزی نہیں فرما سکتے؟ تو یہ بات کیوں پیدا ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بات افضل ہے یا نبی علیہ السلام کی بات افضل ہے؟ یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات تو حضرت کی بات کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتی. صحابی رضی اللہ عنہ حضرت کی بات کے مقابلے میں بات کرتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 3 طلاق کا 3 ہونا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور 3 طلاق کا 1 ہونا یہ قرآن مجید کے اندر ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ بات انہوں نے کہا جی ہاں میں نے خود یہ ان کا بیان پورا سنا ہے. جج صاحب نے فرمایا. میں نے کہا کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب 3 طلاق کو 3 قرار دیا، نبی علیہ السلام نے 3 کو 1 قرار دیا، بیوی حلال رہی. عمر رضی اللہ عنہ نے 3 قرار دے کے بیوی کو حرام کر دیا. جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، قرآن کہتے ہیں وہ کافر ہے، اور جو اس کی بات کو مان لے وہ مشرک ہے. کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، سب نے قبول کیا. نعوذ باللہ من ذالک وہ مشرک ہوئے اور عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایمان سے خارج ہو گئے. کہ یہ بات ممکنات میں سے ہے. اب جج صاحب کا ذہن ہلا. میں نے کہا ہمیں اندازہ نہیں کہ کس انداز سے یہ ایسے جملے بیان کر کے ہمیں ایمان سے خارج کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ نظریات وہ ہیں کہ اس کو اختیار کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے ہم کو زد میں لیا ہے. کیوں؟ کہ یہ بنیاد ہیں. قرآن مجھے اور آپ کو ملا ہے کس کے ذریعے سے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے. ہمیں قرآن کا فہم ملا ہے کس کے ذریعے سے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے. ہمیں سنت اعمال صحیح طریقے سے کرنا یہ طریقے ملے ہیں کس کے ذریعے سے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے. جب صحابہ کرام ہم قابل اعتماد نہیں رہیں گے تو کیا قرآن قابل اعتماد رہے گا؟ کیا حدیث قابل اعتماد رہے گی؟ کیا فقہ قابل اعتماد رہے گی؟ پورا دین ہی ناقابل اعتبار ہو جائے گا. تو یہ بنیاد پکڑی ہے اہل باطل نے، تو ان بنیادوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ براس کہ غور کرو، صحابہ کرام ہم کو دیکھو، ان الانسان لفی خسر، اور فیصلہ کرو کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں یا فائدے میں جا رہے ہیں. ان کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے طریقے نہیں چل رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نسخہ بیان فرمایا، الا الذین آمنوا، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ امن سے نکلا ہے. امن سکون کو کہتے ہیں. لغت میں ایمان کہتے ہیں دل کا کسی بات پر مطمئن ہو جانا. اس کو ذہن میں رکھیں گے، اس حوالے سے بات آئے گی کہ دل کا کسی بات پر مطمئن ہو جانا یہ ایمان ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو ذہن نشین فرما لیں. وہ خبر یا حکم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، میری اور آپ کی بنی ہوئی بات نہ ہو. میری اور آپ کی بنی ہوئی بات کے حوالے سے ایک بات گزارش کر دوں. ایک صاحب ملتان میں ایک فیکٹری کے کارخانے کے مالک تھے، وفات ہو گئی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. بڑھاپے کی عمر میں کوئی نوجوان انہیں درس میں لایا. درس میں آئے تو اس نے کہا کہ یہ درس 3-4 دن سنا. اس کے بعد کہنے لگا نوجوان، اگر یہ درس آپ کو پسند آ گیا تو اب آپ خود آیا کریں گے، میں آپ کو نہیں لاؤں گا. تو وہ شیخ صاحب اللہ ان کو عظیم عطا فرمائے باقاعدہ آنے لگے. وفات تک جب تک آ سکتے تھے ان کا ناغہ کوئی نہیں. تشریف لاتے تھے. بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق تھا ان کا. مسجد انہوں نے ذاتی اپنے خرچ سے، اپنی زمین اپنے خرچ سے بنائی تھی. ظاہر ہے بریلوی مکتبہ فکر کے تھے تو
تو خطیب بھی انہوں نے بریلوی عالم رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے جب ان کو یہاں ذہن کا ان کا اللہ نے تبدیل فرما دیا تو ایک دن اپنے خطیب صاحب کو لائے کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ درس سنو۔ اب خطیب صاحب جو ہے وہ تشریف لائے۔ جب تشریف لائے اس دن اللہ کا نظام ہے کہ اس دن جو گفتگو تھی قرآن میں کی جس آیت سے بات چل رہی تھی اس میں حاضر ناظر کا مسئلہ بیان ہوا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ بریلوی ہیں یہ کیا ہیں، کہ الحمدللہ میں تو یونیورسٹی کالج میں کلاس میں پڑھاتا رہا، میں نے کسی طالب علم سے کبھی نام بھی نہیں پوچھا۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، الحمدللہ کبھی کسی سے اللہ نے غرض رکھنے کی توفیق نہیں دی، تو لہٰذا کسی سے نام بھی نہیں پوچھا، بس یہ ہے کہ آئے۔ ابھی یہاں آپ کے اکابر میں بزرگ میں صاحب ابھی وہ تعارف فرما رہے تھے جب میں آپ سے پڑھتا رہا ہوں فلاں جگہ سرگودا میں وہاں کلاس میں حاضر تھا۔ اب میں نے ان سے نہیں پوچھا اس وقت کہ جی تعارف نہیں کرایا تھا اس وقت، ٹھیک ہے وہ پڑھتے تھے، وہ بھی اس کی شہادت دیں گے کہ میں نے کسی لڑکے طالب علم سے نام نہیں پوچھا۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے یہاں اس بات کا اعتراف فرمایا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو خطیب صاحب نے سن گیا، اس نے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، مل کے چلے گئے۔ اگلے دن تشریف لائے، مشکات شریف کو ساتھ لائے، مشکات شریف ساتھ لائے۔ اس کے بعد جیسے درس سے فارغ ہوئے تو جب درس سے فارغ ہوتے ہیں تو صبح میں دروازے کے قریب کھڑا ہو جاتا ہوں کہ ان حضرات کیونکہ اکثر ملازمین ہوتے ہیں تو انہوں نے جانا ہوتا ہے تو مصافحہ کر کے چلے جاتے ہیں، جن کے سوالات ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے اس وقت سوال کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب اس وقت جو ہے وہ مشکات شریف کھول کے میرے آگے کی، حضرت یہ پڑھیں۔ میں نے کہا پڑھ کے سنا۔ اب حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران حضرت نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے ہاتھ بڑھایا تھا؟ کہا کہ جی ہاں۔ کیوں بڑھایا تھا؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے یا آپ نے بڑھایا تھا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ہاتھ اس لیے بڑھایا تھا کہ جنت کے پھل میرے سامنے آ گئے تھے، میں نے کہا توڑ کے خود بھی کھاؤں تمہیں بھی کھلاؤں، لیکن جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا پھل پیچھے ہو گیا۔ حدیث پڑھ لیجیے۔ نبی علیہ السلام کہاں کھڑے تھے؟ اب مجھ سے سوال فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا مسجد نبوی میں۔ حضرت کا ہاتھ مبارک کہاں تھا؟ جنت میں۔ جب زمین پہ کھڑے تھے مسجد نبوی میں، ہاتھ جنت میں جا سکتا ہے تو حاضر ناظر نہیں حضرت؟ یہ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ حاضر ناظر۔ اب جو لوگ کھڑے تھے بیٹھے تھے سنتے تھے، سب کا ذہن ہلا۔ خود وہ سیٹھ صاحب جو تھے جو لائے تھے اس کو وہ خود فرما رہے تھے کہ میرا ذہن ہل گیا کہ یہ بات کیسی ہے۔ بس اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے توفیق دی۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت مستقل تھی یا اس وقت ہوئی تھی؟ اگر مستقل تھی تو پھر حضرت کو نماز میں ہاتھ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز سے نماز میں تو کھانا پینا منع ہے، نماز کے بعد حضرت بیٹھتے پھل توڑتے خود بھی کھاتے اور ساروں کو کھلاتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کیفیت مستقل نہیں تھی، یہ اس وقت پیش آئی، اور جو کیفیت مستقل نہ ہو خاص وقت میں پیش ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت کا معجزہ ہے، حضرت کی مستقل حاضر ناظر کی کیفیت نہیں۔ جب یہ بات میں نے بیان کی تو سیٹھ صاحب کہنے لگے خطیب صاحب آیا کرو یہاں، سمجھا کرو، ایسے تمہیں بات کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی، یہ تو آپ تو ہمارا دماغ خراب کرنے لگے۔ تو میرے محترم، تو یہ ذہن اپنا آپ بنائیں گے تو متاثر ہونے والی بات کہ متاثر ہوں گے کب؟ جب اہل باطل کی بات سنیں گے تو متاثر ہوں گے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اہل حق کے ساتھ وابستگی کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، ہمارے بنے ہوئے نتائج نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام سے وہ بات ثابت ہے، خبر جو حضرت نے جو کچھ فرمایا یا وہ خبر ہے یا وہ حکم ہے، تو لہذا وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، کس کو ماننا ہے؟ اس خبر اور حکم کو ماننا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ نمبر ایک۔ اگلی بات، کیوں ماننا ہے؟ حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں، حواس اور عقل کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے ماننا ہے کہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، حضرت کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی۔ یہاں سے دو مثالیں حدیث کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں گزر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس،
میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات سنی. آپ اٹھائیں پورے احادیث کا ذخیرہ. کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال نہیں کیا کہ حضرت وہ تو عالم قبر میں تھے، عالم قبر میں تو انسان زندہ نہیں ہوتا، یہ تو موت کی کیفیت ہے، موت تو فنا کا نام ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ تو یہ تو زندگی کا معاملہ ہے. تو یہاں حیات و ممات کا مسئلہ غور کیا جائے، یہ پوری طرح سے واضح ہو رہا ہے. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، نمبر ایک. نمبر دو، کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال نہیں کیا کہ حضرت کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ آپ تو رات کے درمیانی حصے میں تشریف لے جا رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے یا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے؟ کوئی سوال نہیں. تیسرا سوال یہ کہ حضرت وہ کون سی طرف منہ کیے ہوئے تھے؟ بیت المقدس سے رخ کیے ہوئے تھے یا بیت اللہ کے رخ نماز پڑھ رہے تھے؟ کسی نے سوال نہیں کیا. چوتھی بات یہ کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں تو بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کجا یہ کہ آدمی کھڑا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام تو لمبے قد کے تھے، وہ کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے؟ اب یہ مختلف سوالات پیدا ہو سکتے تھے. یہ سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں. کب پیدا ہوئے؟ دور حاضر کے اندر پیدا ہوئے. صحابہ کرام میں سے کسی نے اس میں سے کوئی سوال نہیں کیا. کیوں؟ کہ ان کو یقین تھا کہ حضرت کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات یہ شک اور شبہ سے بالاتر ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ آج کا دور ہے کہ ہم نے یہ سوالات پیدا کیے اور انتشار جو ہے اس کا پیدا کیا ہے. کہیں اس کو کسی کی دلیل بنایا، کہیں کسی بات کی دلیل بنایا. تو اس کا یہ ہم نے انداز یہ ہے وہ بدلا ہے کہ نماز تو حضرت دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، وہ تو عالم برزخ میں تھے، تو نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ تو یہ نماز جو پڑھ رہے تھے یہ نماز شوق ہے، نماز محبت ہے، نماز اشتیاق ہے، نماز فرض نہیں ہے. تو جو تعلق ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہم یصلون، اور وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز محبت ہے، نماز عشق ہے، یہ نماز فرض نہیں ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دوسری بات کیا ہے کہ ماننا ہے. کیوں ماننا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے ماننا ہے، حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں. دوسری مثال، ایک مثال، دوسری مثال مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. نبی علیہ السلام ایک خچری پہ سوار تھے. خچری بدک گئی، ہم دوڑے کہیں یہ حضرت کو گرا نہ دے. جب قریب گئے تو وہاں دیکھا 5 یا 6 قبریں تھیں. حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ قبریں کن کی ہیں؟ ہم میں سے ایک آدمی جانتا تھا. کہا حضرت یہ ان مشرکوں کی ہے جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے دنیا سے گئے. فرمایا کہ جو چیخیں ان کی میں سن رہا ہوں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ان میں سے کچھ چیخیں تمہیں بھی سنوا دے. سوال نہیں ہوا کہ حضرت یہاں تو ان کے جسم دفن ہیں، روحیں تو نہیں ہیں، تو یہ چیخیں کیسے نکل رہی ہیں؟ ان کی روح اور جسم کا تعلق تو نہیں ہے، تو یہ چیخیں ان کی کیسے نکل رہی ہیں؟ پھر حضرت یہ کیسی چیخیں ہیں؟ خچری سن رہی ہے، ہم انسان افضل ہیں، ہم نہیں سن رہے، یہ کیسی چیخیں ہیں؟ تو لہٰذا کئی سوالات جو دور حاضر کے اندر پیدا ہوئے، ایک سوال بھی نہیں کیا. صحابہ کرام کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے کہ یہ کیفیت ان پہ آ گئی ہو. حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا اس کی کچھ چیخیں تمہیں سنوا دیں. اور صحابہ کرام کی بات ایسی ہے، نبی علیہ السلام کے ارشاد پہ اتنا اعتماد، چہروں کے رنگ اڑ گئے. جب چہروں کے رنگ اڑے، نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تعوذو، تم اللہ کی پناہ مانگو. کس سے؟ جہنم کے عذاب سے. تم اللہ کی پناہ مانگو. کس سے؟ قبر کے عذاب سے. تم جہنم کی پناہ مانگو. کس سے؟ ایسے فتنوں سے جو فتنے ظاہر ہیں، جو فتنے تمہیں معلوم ہیں یہ فتنہ ہے، اور جو فتنے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ فتنے ہیں ان سے. اور تم اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال سے. حضرت فرماتے گئے اور صحابہ اسی طرح ساتھ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور آگے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے چلے گئے. تو صحابہ کرام ہم نے اس کو قبول کیا. اب یہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا. یہ ان کی ایمان کی جو ہے وہ کیفیت ہے. یہاں سے ایک بات میں عرض کر دوں تو انشاءاللہ عقیدے کی مزید وضاحت ہو جائے گی. میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، باہر روشنی ہے.
جب باہر روشنی ہے اندر اندھیرا ہے، کیا باہر والا اندر والے کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، اندر والا باہر والے کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر باہر والا اتنا تیز نگاہ والا ہے، اتنی تیز نگاہ والا ہے کہ وہ باہر کھڑا ہے اور اندر والے کو دیکھ رہا ہے، تو جب وہ اندر آئے گا تو کیا باہر والے کو نہیں دیکھ سکے گا؟ پھر میں عرض کر دوں اگر بات سمجھ میں نہ آئی۔ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا اندر اندھیرا ہے، باہر روشنی ہے، دن کا وقت ہے۔ تو باہر آپ دیکھیں، یہ تو ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے، تو درس میں صبح موٹر سائیکلوں والے آتے ہیں، بار کرتے ہیں، کوئی لڑکا آتا ہے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو اندر سے کوئی آدمی ان کو آواز دیتا ہے، اوے کیا کر رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ مجھے کہاں سے دیکھا جا رہا ہے، وہ اندر والے کو نہیں دیکھ پا رہا۔ اب باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا، اندر والا باہر والے کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر یہ باہر والا اتنی تیز نگاہ والا ہو کہ یہ اس حالت میں اندر والے کو دیکھ سکتا ہے، جب یہ اندر آئے گا تو کیا باہر والے کو نہیں دیکھ سکے گا؟ زیادہ بہتر انداز سے دیکھ سکے گا۔ نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ عالم دنیا میں ہیں۔ کہاں کی چیخیں سن رہے ہیں؟ عالم برزخ والوں کی چیزیں۔ جب حضرت عالم برزخ میں جائیں گے تو حضرت کے مزار اقدس پہ جب قبر پہ ہم جائیں تو آواز دیں کہ حضرت نہیں سنیں گے۔ تو جب باہر والے باہر کھڑے ہیں تو سن رہے ہیں، تو جب اندر جائیں گے تو ان کا سننا تو زیادہ تیز ہوگا اس کے مقابلے میں۔ یہاں اگر انسان غور کرے تو احادیث پہ غور کرتے چلے جائیں، نتائج جو ہے وہ نکلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان میں دوسری بات کیا ہے کہ ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے ماننا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ماننا ہے، کس طریقے پہ ماننا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ماننا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوال ہوا مجھ سے، میں نے ایک بات یہاں بیان کی تو سوال ہوا کہ حضرت یہ بات آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ باقی لوگ ایسا ہو گئے تم ایمان لا چکے ہو، تمہارے ایمان کی سند ہم نے جاری کر دی، بعد والے دوسرے لوگ اگر ایمان لائیں گے ایسے جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت نصیب ہوگی، اگر ایمان ایسے نہیں لائیں گے تو ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو ہدایت کے لیے ایمان کون سے طریقے کا؟ صحابہ کرام کا طریقے کا۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، کسی شک اور شبہ کے بغیر ماننا ہے، کیفیت ماننے کی، شک اور شبہ کے بغیر، طریقہ ماننے کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سبب ماننے کا نبی علیہ السلام کی صداقت، ماننا کیا ہے؟ خبر جو حکم جو حضرت سے ثابت ہو، اور کیفیت کیا ماننے کی؟ شک اور شبہ کے بغیر ماننا ہے۔ یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ابھی ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ آپ ذہن میں رکھنا، میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان لغت میں کیا کہتے ہیں؟ دل کا کسی بات پر مطمئن ہونا۔ اگر شک و شبہ سے مانیں گے تو کیا دل مطمئن ہے؟ دل مطمئن نہیں۔ تو اطمینان قلبی ضروری ہے، تو شک اور شبہ کے بغیر ماننا ہے۔ اور پانچویں بات ہے کس سے ماننا ہے؟ دل سے سچ ماننا ہے۔ اور چھٹی بات ہے کہ اس ایمان کا اظہار کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، کس سے؟ زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے۔ یہ 6 باتیں ہوں گی تو ایمان ہوگا۔ اگر ان 6 باتوں میں کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے نسخہ بیان فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں کہ جن میں 4 باتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ان کا ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان میں ان 6 باتوں کا آپ خیال فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات پھر عرض کرتا چلوں، ایمان کی ضد ہے کفر۔ اس وقت موجودہ دور کے اندر کفر کی جو صورتیں پائی جاتی ہیں ان کو خاص طور پہ طلباء ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی صورت وہ ہے انکار اور تکذیب، نہیں ماننا، جھٹلانا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ یہ کفر کی ایک صورت یہ ہے۔ کفر کی دوسری صورت ہے وہ کفر سکوت ہے، سین کاف کتاب والا واو اور تے، کفر سکوت، نہ اقرار نہ انکار، یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا ہے، نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، تو یہ بھی کفر ہے، اور اس کو کفر سکوت کہتے ہیں۔ کفر کی تیسری صورت
کفر کی تیسری صورت ہے کفر نفاق، دل سے نہیں مان رہا، زبان سے اقرار کر رہا ہے ایمان والوں کی طرح سے، یہ کفر نفاق ہے۔ چوتھی صورت کفر تقیہ، کہ دل سے نہیں مان رہا، زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ تو ابھی آپ ایک سوال کریں گے، یہی بات آپ نے کفر نفاق کی بیان کی ہے، وہی بات آپ کفر تقیہ کی بیان کر رہے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے، کفر نفاق میں اہل ایمان کے الفاظ استعمال کرے گا، اور کفر تقیہ میں ایسے الفاظ ایمان استعمال کرے گا جو صاحب بصیرت سمجھیں گے، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس کی دو مختصر مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ سے ایک آدمی ملا جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، یہ قرآن مجید اصل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی، میں اس کو اصل مانتا ہوں۔ وہ اصل نہیں مانتا، ان کے عقیدے کے اندر قرآن اصل حالت میں نہیں ہے، تو یہ کفر نفاق ہے۔ اب آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کو اصل مانتے ہیں؟ اس نے کہا آپ بھی عجیب آدمی، وہ اللہ کے بندے، قرآن سارے کے سارے نسخے محرف ہو جائیں، تبدیل ہو جائیں، لیکن قرآن کا اصل نسخہ ایک نہ ایک ضرور موجود رہے گا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب میں بھی خوش، آپ بھی خوش، واہ بھی بڑی دلیل اس نے بیان کی ہے۔ آپ نے غور کیا اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا یہ سارے نسخے جو ہیں یہ محرف ہیں، اصلی نسخہ ایک ہی ہے جو ہمارے امام کے پاس جو ہے وہ غار کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے کفر تقیہ، کہ ایسی بات کرے گا جو صاحب فراست سمجھے گا، باقی آدمی نہیں سمجھے گا۔ اس کی میں ایک مثال اپنے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ سہیوال کے اندر ایک پروگرام تھا، بہت پہلی بات ہے، محرم کی ابتدائی تاریخ تھی، تو یوم فاروق اور یوم حسین رضی اللہ عنہما کے نام سے انہوں نے پروگرام رکھا تھا، مجھے بھی بلایا، اور اس میں داخلہ ٹکٹ سے تھا۔ پورا ہال جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، اس میں جج حضرات بھی تھے، وکلاء بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، تعلیمی اداروں کے لوگ بھی تھے، 65 علماء بھی انہوں نے مختلف مسالک کے بلائے ہوئے تھے۔ 65 علماء اسٹیج پر تشریف فرما تھے، اور مہمان خصوصی جو خصوصی بیان تھا وہ حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کا تھا۔ آخر میں انہوں نے بیان فرمانا تھا، تشریف لائے ہوئے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے بلایا، مجھے اس انداز سے انہوں نے بلایا، مجھ سے میزبان جو تھا وہ بھی بہت بڑی شخصیت سہیوال کی تھی، وہ میزبان تھا، اور صدارت جو تھی صوبائی وزیر کی تھی۔ مجھے انہوں نے کہا جب آپ نے پروگرام میں آنا ہے، تو میں نے معذرت کی کہ میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے ملتان کے سید کفیل شاہ صاحب، مجلس احرار کے حضرت عالر شاہ صاحب وقار رحمۃ نواسی، ان سے ٹائم لیا، آپ نے آنا ہے کہا، ان کا کہا جی آپ ایک مہربانی فرمائیں پروفیسر صاحب کو بھی لیتے آنا۔ انہوں نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے میں ان کو لیتا آؤں گا، بس محبت ان کی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، جی میں نے وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا آپ نے وعدہ کر لیا، اب آپ کی پیٹھ تو نہیں لگنے دینی، میں جا نہیں سکتا تھا، میری مجبوری تھی، میں نے معذرت کی، لیکن آپ نے وعدہ کر لیا، اب میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ بہرحال میں وہاں گیا، اس حوالے سے 2-3 جو اہم باتیں ہیں وہ میں عرض کروں۔ جب وہاں گئے تو اس کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، ہجوم بڑا تھا، یہ سب پڑھے لکھے تھے، طلباء بھی تھے اور باقی دیگر حضرات بھی تھے، یہاں تک کہ پورا حال فل ہو چکا تھا، اس رات لوگوں کا اشتیاق تھا، باہر تک کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، سپیکروں کا انتظام کیا تھا۔ اب حضرت شاہ صاحب کو بلایا بیان کرنے کے لیے، پہلے مجھے انہوں نے، میرا جو ہے وہ موضوع ہے، جہاں بھی بیان ہوتا ہے تو موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کے مطابق بیان ہوتے ہیں، جیسے یہاں آج سورۃ العصر پہ بات ہو رہی ہے، تو عقیدہ امامت مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ عقیدہ امامت میں نے گفتگو کرنی تھی۔ بہرحال مجھ سے پہلے ایک سوال ہوا، وہ سوال بھی میں عرض کر دوں، یہ سوال بھی پھیلایا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں، قرآن کہتا ہے اصحاب الجنہ اصحاب النار، کہ صحابہ جنتی بھی ہیں، صحابہ جہنمی بھی ہیں، تو آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بات میڈیا کے ذریعے سے بہت پھیلائی گئی تھی؟ تو شاہ صاحب نے اس پہ گفتگو فرمائی، 15 منٹ حضرت نے گفتگو فرمائی، تو انہوں نے تو اپنے انداز سے بات بیان کی کہ نہیں جی صحابہ کرام ہم یہ سارے کے سارے اہل جنت ہیں، اور ان کے بغض رکھنے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اس پہ انہوں نے 10-15 منٹ گفتگو کی، 15 منٹ گفتگو تھی، فرمایا کہ مزید گفتگو میں اپنا ٹائم جو ہے پروفیسر صاحب کو دے رہا ہوں، مزید گفتگو وہ فرمائیں گے، یہ کہا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس کے بعد میری باری آئی، میزبان کو کسی نے کہا کہ تو بڑا بیوقوف ہے، اس آدمی کو بلایا پروفیسر کو، جذباتی گفتگو تو نہیں کرتا، باتیں ایسی کرے گا
کہ تجھے پھنسا دے گا. یہاں جج بھی بیٹھے ہیں, وکلا بھی بیٹھے ہیں, اللہ کے بندے تم نے کیا کیا ہے؟ اب ان کے احساس ہوا کہ میں غلطی کر بیٹھا. وہ تشریف لائے مائک پہ, میرا اعلان ہوا کہ جی وہ بیان کریں کہ میں آ کے ابھی کرسی پہ بیٹھا تھا تو یہ جلدی سے آگے, ابھی مائک میرے آگے نہیں رکھا گیا تھا. جیسے آپ نے دیکھا نا, ابھی مائک آگے رکھا گیا تھا, ابھی مائک نہیں رکھا گیا تھا, مائک سیدھا تھا, وہ آ کے مائک پہ کھڑے ہو گئے. اب ان کی گفتگو سنی. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں عقیدہ اپنا صحیح رکھنا چاہیے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اب میرے الفاظ پہ غور کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کہ دوسروں کے بارے میں ہم بدگمان نہ, کیوں کہ عام جو ذاکر ہیں وہ بے ادبی اور توہین کرتے ہیں, لیکن ان کے جو مجتہد ہیں, علماء ہیں, یا ان کی کتابیں ہیں, ان میں حضرات صحابہ کرام کی کوئی توہین نہیں ہے, ان کے بارے میں ہمیں بدگمان نہیں ہونا. اب یہ حضرت اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں. یہ فرما کے آگے فرمایا, آج میری ملاقات ایک بہت بڑے مجتہد سے ہوئی ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کرتے ہیں. اس نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہیں آپ, جو ان کی توہین کرے ہم اس کو حرامی کہتے ہیں. اب جب انہوں نے اتنی بڑی بات بیان کی کہ حرامی بھی اپنے آپ کو حرامی کہنے کو تیار نہیں ہوتا, اور یہ کہتے ہیں ہم اس کو حرامی کہتے ہیں, تو اسی سے اندازہ فرما لیں کیا وہ توہین کر سکتے ہیں. تو یہ عام ذاکرین کی بات میں نہیں کر رہا, تو ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے. یہ بات اصل میں بات تو وہی تھی نا, کہ سنانا تو مجھے چاہ رہے تھے کہ ذرا احتیاط سے گفتگو فرمانا, تو یہ انہوں نے کیا. اس لیے ہمیں ان کے بارے میں بدگمان, مجھ سے تو نہیں خطاب کیا, خطاب مجمع سے کر رہے ہیں, سنا جو ہے وہ مجھے رہے ہیں. جیسے وہ سمجھداروں کی بات ہوتی ہے نا, کہ بات سنانا ہوتی ہے تو بہو سے کہ تو کان کر اور بیٹی سے تو چہرہ کر, تو سنا بیٹی کو رہی ہے, اور اصل مقصود سنانا کس کو ہے, بہو کو سنانا ہوتا. اب وہ اپنا مجھ سے مخاطب ہوئے بغیر مجمع عام سے بات کر رہے ہیں, سنا رہے ہیں, کہ تاکہ احتیاط جو ہے. یہ بات انہوں نے کہی, اس کے بعد پھر انہوں نے مائک میرے آگے کر دیا. جب مائک میرے آگے کیا تو پیچھے جا کے بیٹھے تو حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہ صاحب, وہ بھی میرا مزاج جانتے ہیں, انہوں نے اس کو بلایا. اس نے کہا کہ تو نے بات کہہ دی ہے نا, اب بات کہہ دیا, اب اس کا جواب بھی اطمینان سے سننا. اب اطمینان سے اس کا جواب بھی سننا, اور پھر بات یہ ہے کہ ایک بات میں تجھے بتا دوں, پروفیسر صاحب کا مزاج یہ ہے کہ یہ جہاں بھی بیان کے لیے آتے ہیں دو چیزیں قبول نہیں کرتے. ٹائم کی پرچی قبول نہیں کرتے کہ اپنی بات میں نے مکمل کرنی ہے, مجھے بلایا کیوں ہے, بلایا تو بات میری مکمل سنو. اور دوسری بات ہے یہ نہیں سنتے کہ آپ نے یہ بات کہنی تھی, یہ بات نہیں کہنی تھی. تو لہٰذا تو نے اگر پرچی بھیج دی, باقی 15 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے, تو یہ اپنی بات وہیں واخر دعوانا کر کے بات کو ختم کریں گے, اور آئندہ تمہارے کسی پروگرام میں نہیں آئیں گے. آپ کہو گے جی کیا فرق پڑتا ہے, نہیں آئیں گے. تو میں یہ فرق یہ پڑے گا, اگر انہوں نے یہ اپنے بیان ختم کر دیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو آخری مقرر ہوں, میں مقرر خصوصی میں بیان نہیں کروں گا, میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا. کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, آنے جانے کا کرایہ ہے وہ مجھے تم نہ دینا, لیکن میں نہیں بیٹھوں گا. اس لیے آرام سے اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اب اطمینان سے ان کی بات سن. اب مجھے نہیں بات ہوں, یہ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ اس طریقے سے بات ہوئی. خیر میں نے گفتگو شروع کی, معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا ابھی آپ سن رہے تھے کہ اصحاب الجنہ اصحاب النار. اصحاب عربی زبان میں جمع ہے, اس کا واحد ہے صاحب. صاحب اس دوست کو کہتے ہیں جو کبھی جدا نہ ہو. تو یہاں اصحاب الجنہ سے مراد صحابہ کرام نہیں, نہ اصحاب النار سے مراد صحابہ کرام ہیں. اصحاب الجنہ سے مراد جنت کے وہ افراد جو جنت میں جانے کے بعد کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں, جدا نہیں ہوں گے. اور اصحاب النار سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے, جو جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ اصحاب الجنہ ہیں نہ اصحاب النار ہیں. میں اور آپ اصحاب الجنہ ہو جائیں تو ہم خوش نصیب ہیں. وہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ زندگی بھر نبی علیہ السلام کے طریقے سے جدا نہیں, اور آخرت میں نبی علیہ السلام کے وجود اقدس سے جدا نہیں ہوں گے. جہاں حضرت ہوں گے یہ وہاں ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضرت کہاں ہوں گے کہ عرش عظیم جنت الفردوس کی چھت ہے, اور عرش عظیم نبی اسلام کے قدموں کے نیچے آیا ہے, حضرت کے مبارک قدم اس کے اوپر گئے ہیں. تو
تو حضرت کا جو مقام ہوگا اس کو تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. حضرت جس مقام پر ہوں گے حضرات صحابہ ہم بھی ان کے ساتھ اسی مقام پر ہوں گے. تو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ بات میں نے عرض کر دی، اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ جناب شیخ صاحب محترم نے جو مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کے بارے میں آپ بدگمانی نہ کریں، ان کو ان کے تقیہ کا علم نہیں ہے. ان کا تقیہ کیا ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں نے 2-3 مثالیں اور دی، اس وقت آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا. وہ مثالیں میں اس وقت میں عرض نہیں کر رہا، جو یہاں متعلقہ بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو ان کے تقیہ کا علم نہیں ہے. ان کا تقیہ، انہوں نے تقیہ کیا ہے. تقیہ کیا کیا ہے؟ آپ حرامی اس کو کہتے ہیں جو زنا سے پیدا ہوا ہو، وہ حرامی ہے. اور عرف عام کے اندر اس کو بھی حرامی کہتے ہیں جو سور کا گوشت حرام نہ سمجھتا اور اس کو کھاتا ہو، اس کو بھی عرف عام میں حرامی کہا جاتا ہے. آپ کا ذہن یہیں گھومتا رہا، لیکن آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا ہے. آئیے قرآن کی طرف. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. بیت اللہ کی مسجد بھی ایسے حرام ہے جیسے زنا حرام ہے. بیت اللہ کی مسجد بھی ایسے حرام ہے جیسے سور حرام ہے. نہیں، یہاں حرام کے معنی ہے کہ جس کی بے حرمتی حرام ہے، جو انتہائی قابل احترام ہے، اس کو یہاں حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ وہاں سمجھتے رہے حرامی، وہ کہتا رہا کہ وہ ہمارے نزدیک حرامی ہے، یعنی انتہائی قابل احترام ہے. وہ مسجد الحرام کے حرام کے لفظ سے حرامی کہتا رہا ہے. یہ ہے تقیہ، کہ اس انداز سے بات کرنا کہ کفر کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اظہار الفاظ سے معلوم نہیں ہو رہا. سمجھنے والا دوسری بات سمجھ رہا ہے اور حقیقت میں بات جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقیہ کہتے ہیں. تو لہذا کفر کی اقسام میں نے ایک بار عرض کی کہ ایک کفر ہے کفر نفاق، ایک کفر ہے کفر تقیہ. یہ چوتھا کفر ہے. پانچواں کفر جو اس وقت موجود ہے وہ ہے کفر الہاد. کفر الہاد ہے کہ ماننا ہے لیکن صحابہ کرام کے مفہوم سے بدل کر ماننا ہے. بہائی فرقے کے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے. بہائی یہ بہا اللہ کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں. تو اس نے کہا، انہوں نے آئے میرے پاس، ایک جماعت ان کی آئی، اس نے آ کے کہا کہ حضرت یہ کتاب اقدس ہے جو اس پہ نازل ہوئی ہے. بہا اللہ پہ کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب اقدس. قرآن مجید کتاب مقدس ہے. کتاب مقدس منسوخ ہے، کتاب اقدس ناسخ ہے. تو اس لیے ہم اس کو نبی مانتے ہیں. اور 2 دلیلیں انہوں نے بیان کی، اور دونوں دلیلیں میں مختصر عرض بھی کرتا ہوں اور وضاحت بھی مختصر بڑھتا ہوں. کہ دیکھیے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آیت دلیل ہے ختم نبوت کی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو متقی ہیں وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں حضرت اس بات پر جو اتاری گئی آپ کی طرف، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. بات کا ذکر نہیں. تو معلوم ہوا کہ حضرت کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہونی. یہ دلیل ہے ختم نبوت کی. اب آپ اہل باطل کی سازش دیکھیں. کہا کہ حضرت آگے پڑھیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ بعد والی وحی پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، بعد والی وحی پہ بھی یقین رکھتے ہیں. یہی مفہوم لیا ہے غلام احمد قادیانی والوں نے، اور یہی مفہوم لیا ہے بہا اللہ والوں نے. اب یہ مفہوم لیا. اب ظاہر ہے کہ اس مفہوم کا کیا جواب ہو سکتا تھا. یہ اللہ کا خاص احسان ہے. تو وہاں میں نے ایک بات عرض کی. میں نے کہا حضرت آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ وہی اردو زبان میں مؤنث ہے تو آخرت صفت ہے، تو مؤنث کی صفت بھی مؤنث ہوتی ہے. کتاب اردو میں مؤنث ہے نا، تو الف لام میم تلک الکتاب فرمایا نا اللہ نے؟ نہیں، ذالک الکتاب فرمایا. کیوں؟ کہ کتاب عربی زبان میں مذکر ہے. تو لہذا وہی اردو زبان میں مؤنث ہے، وہی عربی زبان میں مذکر ہے. تو لہذا الآخرہ اگر بطور صفت کے اس کا استعمال ہوا ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، تو مذکر کی صفت مؤنث کیسے ہو گئی؟ یہ قواعد کی بات. اگلی بات، یہی بات جو آپ نے فرمائی آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بعد والی وحی میں نیک ہوں گے نا.
اس کا ذرا مفہوم مجھے سمجھا دیں کہ بعد والی وحی میں نیک ہوں گے، اب تو نیک نہیں ہیں، بعد والی وحی میں جو نیک ہوں گے، ذرا مفہوم سمجھا دیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم عذاب دیں گے تمہیں دنیا کی زندگی میں وفی الآخرتی، اور بعد والی وحی میں۔ دنیا کا عذاب تو ہو گیا، بعد والی وحی میں جو عذاب ہے وہ کیا ہوگا، کس صورت ہوگی، وہ عذاب کیسا ہوگا۔ یہ دو تین باتیں جب میں نے پوچھی تو فوراً کہا کہ اچھا جی اجازت، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اٹھ کر جو ہے وہ چلے۔ تو یہ اس انداز سے جو ہے مفاہیم کے اندر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک کفر ہے کفر الحاد، کہ آخرت کے معنی کیا معنی، یہ انکار حدیث والے پرویز جو انہوں نے معنی کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قوانین فطرت کی اطاعت کرو۔ آگ جلاتی ہے، احتیاط کرو، پانی ڈبوتا ہے، تیراک نہیں ہو تو پانی میں نہ گھسو، یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ واطیعوا الرسول، نبی علیہ السلام مرکزی شخصیت ہیں، لہٰذا مرکزی گورنمنٹ کی اطاعت کرو۔ حضور تو تشریف لے گئے، اب مرکزی گورنمنٹ ہے، اس کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے، اس کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تم میں سے ACDC ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لہٰذا اب یہ مفہوم جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس انداز سے یہ تحریر، تو معنی کون سے قبول کرنے ہیں، کون سے لینے ہیں، جو صحابہ کرام نے لیے ہیں، تو یہ کفر الحاد کی صورتیں ہیں۔ تو اس وقت مزید آپ کا وقت نہیں لے رہا، اس کے بعد جو کفر ہے، یہ کفر کی صورتیں پورے کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ کفر الحاد، کفر الحاد کے بعد جو کفر ہے وہ ہے کفر ارتیاب، الف رے تے یہ الف بے، شک و شبہ کی کیفیت، معنی ہے لیکن شک و شبہ کے ساتھ معنی ہے کہ جی عذاب قبر ہے، اجی پتہ نہیں، جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا، تو پتہ تو یقیناً آپ کو چل جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ شک و شبہ کے ساتھ ماننا یہ ایمان سے نکلنا ہے، تو کفر ارتیاب ہے، اس کو کفر ارتیاب کہتے ہیں۔ پھر ایک کفر ہے، وہ ہے کفر مفاد، کافر نہیں ہے، پکا ایمان والا ہے، جانا ہے کسی ملک کے اندر، انہوں نے کہا جی ہم اس کو ویزا دیں گے کہ جو کافر ہوگا، عیسائی ہوگا یا دوسرے مذہب کا ہوگا، قادیانی ہوگا یا دوسرا۔ وہاں میرا عقیدہ پختہ ہے، شک و شبہ نہیں، لیکن میں نے مفاد کے لیے کہ وہاں میں نے جانا ہے، کوئی فائدہ اٹھانا ہے، میں نے لکھ دیا کاغذ پہ، میں نے لکھ دیا، اگرچہ میں کافرانہ عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن مفاد کے لیے اپنے آپ کو کافر ظاہر کیا ہے تو میں کافر ہو گیا۔ اگر جان بچانے کے لیے کافر ظاہر کرے گا تو کافر نہیں ہوگا، اگر اس کے لیے مفاد کے لیے اپنے آپ کو کافر ظاہر کرے گا تو جو کافر ہوگا، یہ کفر مفاد ہے۔ پھر اس کے بعد جو 8واں کفر ہے وہ کفر استہزاء ہے۔ کفر استہزاء یہ ہے کہ دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا جائے تو یہ کفر ہوگا، کفر استہزاء ہے۔ یہ عام حالت پائی جاتی ہے، مذاق میں ہم کئی باتیں کرتے ہیں۔ نماز ہے، ارے کیا اتنی دیر ہو گئی تجھے، اٹھک بیٹھک لگا کے کھڑا ہوا ہے، مسواک کر رہا ہے، بس یہ ڈنڈا لے کے منہ میں پھیر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، حالانکہ نیت نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہے حالانکہ نہ، لیکن یہ ہے کہ استہزاء کس چیز کا کیا جا رہا ہے، دین کی چیز کا کیا جا رہا ہے۔ اس میں قدم قدم پر احتیاط ضروری ہے کہ عام بول چال کے اندر یہ احتیاطیں کریں۔ یہ صبح شام یہ کفر ہمارے زبانوں سے نکل رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کفر استہزاء ہے۔ 8 قسمیں، نامی قسم، نامی قسم ہے کفر ارتداد افتراقی، کہ ایک آدمی پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، تو یہ جدا ہو گیا ہم سے، دوسرا مذہب اس نے اختیار کر لیا، تو یہ کفر ارتداد افتراقی ہے، مرتد ہو گیا، جدا ہو گیا۔ 10ویں قسم جو سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے وہ ہے کفر ارتداد غصبی، مرتد ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور اپنے عقیدے کو اسلامی عقیدہ کہتا ہے اور اپنے عقیدے کی مخالفت کرنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے کافر، عقیدہ کافرانہ ہے۔ اس کی 2 مثالیں ہیں اور باقی اور مثالیں بھی ہیں۔ دیکھیے، ایک مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، نام جماعت المسلمین ہے، وہ آپ کو کافر مشرک کہہ رہا ہے، اس کا اپنا عقیدہ کافرانہ ہے اور غصب کر کے قبضہ کر رہا ہے اسلام پر کہ تم کافر ہو۔ قادیانی کافر ہیں، کافرانہ عقیدہ ہے، لیکن ختم نبوت کے انکار کا کافرانہ عقیدہ ہے، اس کو وہ اسلام کہہ رہا ہے اور ہمیں کافر قرار دے رہا ہے۔ شیعہ عقیدہ امامت،
کافرانہ عقیدہ ہے، اور اس کافرانہ عقیدے کی وجہ سے نہ ماننے سے ہمیں کافر قرار دے رہا ہے. یہ کفر اجتداد غصبی ہے. یہ کفر کی 10 صورتیں ہیں، اور ان 10 صورتوں سے باخبر رہنا اور بچنا یہ علماء کے لیے بھی ضروری ہے، اور مدارس کے طلباء بھی اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ عملی میدان میں وہ کسی قسم کے دھوکے میں نہ آئیں. تو میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا، پہلی بات ہے ایمان. دوسری بات وعملوا الصالحات، کہ انہوں نے نیک اعمال کیے. مختصر یہ ہے کہ نیک عمل وہ ہے جس کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہوں: کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، عمل شریعت سے ثابت ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو. وتواصوا بالحق کی، وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق کی، ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں، ایک دوسرے کو تاکید کریں حق کا. صحیح عقائد، اس کا مذاکرہ آپس میں کرنا ضروری ہے تاکہ پختگی ہو جائے. تو اس کے لیے آپ مذاکرہ جو ہے وہ کریں، حق کا مذاکرہ کریں گے. اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کا مذاکرہ تقریر کریں گے صبر کی. وتواصوا بالحق کی کے اندر تبلیغ ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں گے، مذاکرہ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ دین میں پختہ کرے گا. وتواصوا بالصبر یہ ہے جہاد ہے، قتال ہے، کہ جہاد اور قتال کے اندر آپ صبر کو اختیار کریں گے. تو یہاں دعوت کا کام، دعوت اور تبلیغ، اور جو رکاوٹیں ہیں دین کی ان کے خلاف جہاد اور قتال کا کرنا ضروری ہے. یہ 2 باتیں اس سے واضح ہو رہی ہیں. دوسری جو آخری بات یہ کہ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک عمل فرمایا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں اللہ نے 2 رکاوٹیں بیان فرمائیں. یہ 2 رکاوٹیں ہیں ایمان اور نیک اعمال میں. وہ کیا ہیں؟ وتواصوا بالحق میں اشارہ ہے کس بات کا؟ کہ اس بات کا کہ انسان کی گمراہی کا سبب ہیں شکوک اور شبہات. حق کے لفظ میں بات دی کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں کہ شکوک و شبہات میں نہ پڑیں. اہل باطل کی بات سنیں گے، شک اور شبہ پیدا ہوگا، ایمان گیا. اور وتواصوا بالصبر دوسری وجہ انسان گناہ کی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھیں گے تو یہ صبر ہے. صبر کے 3 مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ دین کے کام پہ استقامت. ایک مفہوم برائی کے کام سے بچنے میں اجتناب میں استقامت. اور ایک مفہوم ہے تکلیف پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ 3 مفہوم ہیں. تو یہاں وتواصوا بالحق میں بچنا ہے کس سے؟ شکوک و شبہات سے بچنا ہے. اور وتواصوا بالصبر میں بچنا ہے کس سے؟ خواہشات نفسانی سے بچنا ہے. جب ان 2 سے بچو گے تو ایمان اور اعمال کس کے مطابق؟ صحابہ کرام کے مطابق اختیار کرو گے، نجات ہی نجات ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی کامل توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال تو ہوں گے لیکن تھکاوٹ اتنی ہو گئی ہے نا سن کے. بولنے والا تو نہیں تھکتا، سننے والے تھکتے ہیں نا آج تک. تو اس لیے بہرحال اب نہیں، بعد میں سوال کوئی آ جائے تو آپ اپنے حضرات سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ سوال بھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وأصحابه وأهله أجمعين كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخزنا يوم القيامة اللهم إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر